انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اس کے رشتے ہیں۔ اگر رشتوں سے تعلق میں کوئی تعطل آ جائے یا رشتے اس کے ہاتھ سے چلے جائیں تو انسان سے اس کی ساری دولت چلی جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ آج عید کا دن ہے اور عید کا دن اس بات کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ سے جوڑ لیں، کیونکہ اس وقت سب لوگ توقع بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں گے، اس کو پیغام بھیج دیں گے تو وہ آپ کی بات کو سن لے گا۔ اگر ہم ذرا اس معاملے کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو ہمارے تعلقات جب خراب ہوتے ہیں اپنے گہرے رشتوں سے، اور حیرانی کی بات ہے کہ ایون اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اور کچھ دفعہ اپنے خاوند سے یا بیوی سے، اپنے بچوں سے، یا اپنے دوستوں کے ساتھ جو رشتے خراب ہوتے ہیں ان میں اگر ہم غور کریں تو بہت دفعہ کوئی بھی بڑی بات نہیں ہوتی۔ ابھی 2 دن پہلے مجھے کسی نے مشورے کے لیے فون کیا ملک سے باہر سے۔ وہ کچھ لوگ مجھے فون کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں نا تو لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید آپ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، تو فون کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک نوجوان نے مجھے فون کیا، اس نے کہا میری حال ہی میں شادی ہوئی ہے، پورے رمضان میں ہماری ایک کزن ہے، انہوں نے ہمیں شادی کے باوجود اپنے گھر افطاری میں نہیں بلایا۔ آخری افطاری میں وہ کسی اور کو انوائٹ کر رہے تھے، ہم ساتھ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ کی افطاری ہمارے گھر ہے اور آپ بھی ہمارے گھر آ جائیے گا۔ تو ہمیں یہ بہت برا لگا کہ ہمیں ایک سیکنڈ ہینڈ یعنی افطاری کی انویٹیشن دی گئی اور ہمیں بہت غصہ آیا، اور ہم نے طے کیا، ہمارے والدین نے بھی منع کیا کہ آپ نے اس افطاری میں نہیں جانا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کسی اور کو بلا لیتے تو آپ کو بھی بلا لیتے۔ اچھا، اب اس بات پر اور پھر ساتھ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ مجھے یہ بھی کوئی طریقہ بتائیے کہ کس طریقے سے میں ان کو کنوے بھی کر سکوں اپنا ڈسپلیئر کہ میں آپ کی افطاری میں اس وجہ سے نہیں آ سکا کہ آپ نے مجھے ایک دوسرے درجے پر دعوت دی۔ اب دیکھیے یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، کتنی معمولی سی بات ہے۔ اس طرح کی بہت سی اور باتیں ہیں، ان کو جب آپ بڑی بڑی لڑائیوں کے پیچھے بھی جائیں گے، بڑے بڑے ہو جائیں گے، تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں نکلیں گی۔ فلاں وقت میں اس نے مجھے یہ کہا تھا، فلاں وقت میں اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے جب گئے تو مجھے اچھی طریقے سے بلایا نہیں تھا، سب کو آگے بٹھایا تھا، مجھے پیچھے بٹھایا تھا، شادی پر ہمیں فوٹو میں دلہن کے ساتھ ہماری فوٹو نہیں کھنچوائی۔ اور بعض اوقات اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ مذاق خیز لگتی ہیں، مگر وہ پھر آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے، کیونکہ جب 2 تعلقات میں لڑائی ہوتی ہے نا تو بات چھوٹی سی ہوتی ہے، مگر اس بات میں جو گفتگو ہوتی ہے اس گفتگو میں بعض اوقات بڑے فکرے بول دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ماضی کی کوئی باتوں کو دہرا دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اصل بات کہیں اور رہ جاتی ہے، اور جو نئی بات آپ نے کی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ ایشو بن جاتی ہے، اور حتیٰ کہ بعض اوقات جو جس بات پہ لڑائی ہوئی وہ بات ہی بھول جاتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست موقع ہے، عید کے اس موقع کو بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے نا، تو اپنی بہت سے انرجیز کے علاوہ بہت سی اور طاقتوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک طاقت ہے معاف کر دینے کی طاقت، اور اس سے بھی بڑی طاقت ہے معافی مانگ لینے کی طاقت۔ جب آپ معافی مانگ لیتے ہیں اور دل سے معافی مانگ لیتے ہیں، اور دل سے معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا ہوتا ہے آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس پر آپ پشیمان ہوتے ہیں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد ہوتا ہے، اور اس بندے سے اس بات کا اظہار کر کے اس کی طرف سے کنفرمیشن لینی ہوتی ہے کہ اس نے معاف کر دیا اور اس نے دل صاف کر دیا۔ اب دیکھیے معافی مانگ لینے سے کتنا بوجھ اتر جاتا ہے، اور جس کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوئے جب آپ اس سے معافی مانگ لیتے ہیں اور معافی دے دیتا ہے تو اس پر سے کتنا بوجھ اتر جاتا ہے۔ اور دوسری طاقت میں نے کہا ہے معاف کر دینے کی طاقت۔ کوئی شخص کسی کے بارے میں دل میں کوئی بدگمانی رکھتا ہو، دل میں کوئی برائی رکھتا ہو، اور وہ معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہو مگر وہ معاف نہ کرے، تو اس سے بڑا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا اپنا بوجھ اتر جاتا ہے اور آپ کی اپنی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بہت جو موٹیویٹنگ بات ہے، اور وہ میں نے بھی کئی دفعہ پہلے بھی عرض کی ہے، کہ ہم سب ہر نماز میں اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ خود ہم کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اور اللہ سے توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں۔ تو اللہ سے بھی معافی مانگنے سے پہلے
یہ بہت ضروری ہے کہ جس کو ہم معاف کر سکتے ہیں کم از کم اسے تو ہم معاف کر دیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ابھی عید کا یہاں پاکستان میں تو ابھی آدھا دن گزرا ہے، تو ہماری اس گفتگو کا فائدہ تو تبھی ہوگا کہ آپ ایک لسٹ بنائیں. میں نے اس سے پہلے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا کہ کیا دنیا میں کوئی ایک ایسا شخص ہے جو میرے علم میں مجھ سے ناراض ہے. تو الحمدللہ مجھے ایسا کوئی آدمی میرے تصور میں نہیں آیا کہ دنیا میں کوئی ایک ایسا آدمی ہو جو مجھ سے ناراض ہو. میں نے یہ لسٹ کچھ عرصہ پہلے بنائی تھی، تو مجھے 3 لوگ یاد تھے کہ جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ مجھے ان سے معافی مانگنی چاہیے. تو میں نے ان تینوں سے معافی مانگی، اور ایک تو میرے خیال میں برطانیہ میں تھا اس وقت. تو میں برطانیہ گیا تو میں خاص طور پر ان کے گھر گیا اور جا کے میں ان سے معافی مانگی. اسی طریقے سے 2 اور دوست تھے، احباب میں سے تھے، ان سے معافی مانگی. اللہ کا شکر ہے تینوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کیا بات تھی، آپ کیوں ایسے شرمندہ کر رہے ہیں. لیکن میں نے پھر بھی بہرحال ان سے معافی مانگی. تو اس لیے میں اگر آپ کو کہہ رہا ہوں تو سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے کے بعد آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے ذہن میں ایسا شخص ہے کہ جس کے ساتھ تعلقات کو بنانے کی ضرورت ہے، تو عید کا یہ موقع ضائع مت کیجیے. اگر وہ آپ کے شہر میں ہی ہے تو چلے جائیے، شہر میں نہیں ہے تو کوئی فون کر لیں، کوئی میسج دے دیں، کچھ ای میل کر دیں، لیکن اس کام کی ابتدا کر دیں. اور آپ دیکھیے گا کہ اس سے آپ کی زندگی میں کتنی خوشبو اور کتنی خوبصورتی پیدا ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.